شمائلہ صاحبہ انفیکٹ آپ نے شرمیلہ صاحبہ کی بات سنی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو ترجیحات یہ ہیں، اور اگر آپ اس کو تنقید سمجھتے بھی ہیں کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کو فوری مدد چاہیے. آپ شاید اس طرف چیزوں کو بہتر انداز میں ایڈریس نہیں کر پا رہے. بسپ کے پروگرام کے تحت سرویز ہو چکے ہیں، اس ڈیٹا کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بجائے آپ ہمیں پازیٹیولی سننے کے شاید آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا تھا بلاول صاحب نے، تو اس نے پنجاب گورنمنٹ کی تعریف کی تھی کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو تنقید ہے یا جو اختلاف رائے ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، اور اگر اسی کو تو جمہوریت کہتے ہیں، جمہوری عمل اسی کا نام ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو کچھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری جو معاملات اس نہج پر پہنچے، اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ ان پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن سے ان لوگوں نے جو ہے پنجاب کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کیا، تنقید شروع کر دی، اور انہوں نے اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ پنجاب میں اس وقت جو سچویشن تھی اس میں چیف منسٹر اور ان کی کابینہ جو ہے وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھی، اور ہمارا جو بنیادی جو اوپر ایک میرا خیال ہے اختلاف تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں اور ہم اس کو جواب دے رہے ہیں. اس کی ریزن کچھ اور تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کلائمیٹ چینج، جو جن ممالک کی وجہ سے ہمارے تغیراتی تبدیلی آئی ہے ملک میں، ان ممالک کو کا کام ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ دوسرے ملک کی مدد کرے گا. لیکن ہم نے پنجاب حکومت نے یہ طے کیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیرونی امداد نہیں لیں گے. پنجاب اپنی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی مدد کریں گے. اچھا، اگر کسی نے یہ ٹھان ہی لی ہے کہ یہ ملک کو بیساکھیوں کے بغیر چلانا ہے، ایک صوبے نے ٹھان ہی لی ہے کہ اب ہم نے کشکول نہیں پکڑنی، تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. شمائلہ بی بی، آئی ایم ایف سے بڑا کشکول اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پروگرام کے نیچے ہماری ہر چیز کمپرومائز ہو چکی ہے. ان سے پوچھے بغیر ہم پیٹرول کی قیمت کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے، تو اس سے زیادہ اور کیا غلامی ہوگی؟ وہ تو آلریڈی کلائمیٹ فائنانس کو لے کے ادھر سے فنڈنگ ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم جو ہے آپ کی، اس میں آپ غربا کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کا ایک میکنزم ہے، آپ اس کے تھرو کام کر رہے ہیں. آپ نے وہ 10,000 20,000 کی مد میں جو ان کی مدد ہے غربا کی، آپ وہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں غربا کا ڈیٹا چاہیے ہی نہیں بھائی، ہم تو سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے ہمیں. اور وہ ڈیٹا جو میکنزم آپ کا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی ہمارے مطلب اعتراضات ہوں، اور اس کے اوپر تو دوسری رائے ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم ان سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہتے ہیں، ہم انہی لوگوں کی فی الحال مدد کرنا چاہتے ہیں جن کی فصلیں تباہ ہو گئی، جن کے گھر روندے جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئے، جن کے مال مویشی ختم ہو گیا. ہمارا سبجیکٹ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم سے ان غربا کو کی مدد نہیں ہے. ہمارا سبجیکٹ اس وقت سیلاب زدگان ہے. پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا چاہوں گا نا، یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا، شرمیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے نا، پھر وہ تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. شرمیلہ صاحبہ، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کیوں ہمیں آپ بھکاری بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہماری جیبیں بھری ہیں، ہم اپنے پیسوں سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کشکول اٹھائیں. بھری ہیں یہ نہیں، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. کشکول نہیں اٹھانا انہوں نے. شرمیلہ صاحبہ، آپ کے چیئرمین کیوں بار بار مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ عالمی مدد کی اپیل کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ، دوسرا ہمیں تو سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، وہ تو بی ایس پی کا ڈیٹا تو صرف غریبوں سے متعلق ہے. دیکھیے جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بی ایس پی کا ڈیٹا غریبوں کا ہی ڈیٹا ہے، غریب سے غریب تر لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں سے میجورٹی کم از کم 80 سے 85% وہ لوگ ہیں جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں. اور یہ ہم نے 2022 میں بھی دیکھا، اسی انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم نے ان کو امداد پہنچائی. اس کے علاوہ ہٹ کے اگر کچھ لوگ آتے ہیں تو بالکل ان کو بھی ملنی چاہیے، لیکن میجورٹی اس میں سے یہ وہی لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو بی ایس ٹی کا جو ڈیٹا ہے، یہ سروے کے بعد غریب سے غریب تر لوگوں کا اس میں ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، انہی کو بی ایس پی کے ذریعے مدد جاتی ہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو بھکاری بالکل نہیں بنا رہے. معذرت کے ساتھ مقروض تو آپ ہیں نا آئی ایم ایف کے پاس بھی تو آپ جاتے ہیں نا. کیا لینے جاتے ہیں آپ؟ امداد ہی لیے نا, اسی کے اوپر آپ کا بجٹ بنائے. آپ خود سے تو بجٹ نہیں بنا سکتے. جہاں تک کلائمیٹ فنڈ کی تعلق ہے اور کلائمیٹ کے نتیجے میں جو منفی اثرات پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں, اس سے پاکستان کی غلطی نہیں ہے, اس میں ان ممالک کی غلطی ہے جن کے گرین ہاؤس ایمیشنز پاکستان کے اندر تباہی مچا رہے ہیں. اور COP28 کے اندر ہم نے جا کے کلائمیٹ فنڈ کا انعقاد کیا اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس فنڈ کے ذریعے یہ ہمارا حق ہے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. اپنا حق مانگنے میں کسی کو کوئی شرم حیا نہیں ہونی چاہیے. ہم وار آن ٹیررزم پہ نہیں مانگتے تھے اپنا حق کہ ہم دہشت گردی کی جنگ میں جو لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, تو ہمیں اس کی مد میں کمپنسیٹ کیا جائے. دس از کمپنسیشن. Compensation for all the calamities that Pakistan is facing because of those countries who have greenhouse emissions. تو بات یہ ہے کہ آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ جی بھکاری ہم بھیک تو نہیں مانگ رہے, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت آپ میں شمائلہ سمیت ہم سب آئی ایم ایف کے مقروض ہیں. اس ملک میں آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی مقروض ہے. تو یہ کہنا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, تو اللہ کرے وہ دن بھی ہم دیکھیں کہ جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور ہم اپنے لوگوں کے لیے کلائمیٹ ریزسٹنٹ گھر بنا کے دیں, ان کو ایسی امداد دیں کہ آئندہ اگر سیلاب بھی آئے تو وہ ان کو تباہی کے راستے پہ نہ لے کے جائے. لیکن آپ مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں گورنمنٹ اس کی کارکردگی سے تو مطمئنہ نا شرمیلہ صاحبہ کو بہتر انداز میں نہیں دیکھیں پتہ کیا ہے شرازی صاحب, جو کلیمٹی ہے, جو تباہی ہے, وہ اتنی سیویئر ہے کہ شاید وہ اس حکومت کے بس میں بھی نہیں. I'm not saying کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس پہ کام نہیں کرے اپنی بساط کے مطابق. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب انہوں نے سیلاب زدگان کا دورہ کیا, ان سے ملاقات کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ مریم بی بی اچھا کام کر رہی ہے, گو کہ آن گراؤنڈ حال بہت برا تھا. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو فوری مدد کرنی ہے تو BSP کے ذریعے کریں اور امداد مانگیں, بیکاز آپ کو امداد کی ضرورت پڑے گی ان کے لیے گھر بنانے کے لیے. اتنے وسائل تو کسی صوبے کے پاس نہیں ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. آپ کو تو اگر 1 مہینے کا بجلی کا بل معاف کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ IMF کے پاس گئے اجازت لینے کے لیے. اجازت ملے نہ ملے پھر کیا کر لیں گے, وہ کیسے دیں گے بجلی کا بل؟ میں نے کہا اگرچہ آپ سمجھتے کہ آپ کے جو کنسرنز ہیں بڑے جائز ہیں, بٹ نہ سنے گئے تو کیا کریں گے؟ وہ دونوں جماعتیں پرانی تنخواہ پہ کام کریں. شرازی صاحب نہ سنیں گے تو تکلیف ہوگی, افسوس ہوگا, مایوسی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کیوں نہ کریں آپ. اگر آپ کو پیپلز پارٹی نہیں پسند یا BISP میں بینظیر شہید کا نام نہیں پسند, وہ الگ بات ہے, لیکن آپ اپنے لوگوں کی تو خدمت کریں نا, لوگوں کو ریلیف تو دیں. آج اسی وقت آپ کیش ٹرانسفر کر سکتے ہیں. صحیح, وہ تو ہے, بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زخم جھیلیں گے لیکن ساتھ دیتے رہیں گے, آپ نے پوزیشن بینچوں پہ نہیں بیٹھنا, یہ آپ نے طے کیا ہوا. نہیں دیکھیے رویے میں بہتری تو آنی چاہیے نا شرازی صاحب. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اتنے اہم اتحادی کا ادراک نہ کریں, اور عزت دیں گے تو عزت ملے گی نا. ہم آپ کی عزت کریں, آپ ہماری عزت کریں. کوئی ہم آپس میں ہم کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ تو نہیں لڑنے جا رہے نا, ہم آپس میں ایک ہی شہری ہیں, ایک ہی ملک میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کا غم بانٹیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. یہی تو سیاست ہے نا, سیاسی لوگ ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں.